السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات جو ہم اکثر سوچتے ہیں، ہر بندہ سوچتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہر بندہ یہ بات سوچتا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ اب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم گناہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں درمیان میں، لیکن خواہش یہی ہوتی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ خواہش ہر ڈرنے والے انسان کے اندر، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ پھر اکثر سوال کرتے ہیں لوگ کہ گناہوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ میں اس پہ کوشش کروں گا کہ بات کر سکوں۔ سب سے پہلے انسان اگر یہ نیت کر لے کہ وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے، اپنے لباس کو صاف رکھنا ہے، اپنے بستر کو صاف رکھنا ہے، اور اللہ کا ذکر زیادہ کر دینا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا ذکر زیادہ کر دینا، اور نمازیں آپ نے مسجد میں جو مرد حضرات ہیں ان کو پڑھنی شروع کر دینی چاہیے۔ اب وہ یہ نہ سوچیں کہ نماز برائی سے نہیں روک رہی، ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ نماز پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا نہ کریں۔ آپ پہلے پکا سچا نمازی بن کے تو دکھائیں، اپنے آپ کو پاک کر کے تو دکھائیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا بن کے تو دکھائیں، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ نماز اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اپنے بستر کو پاک صاف کریں، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو پھر آپ دیکھیے گا آہستہ 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 آپ کی پالش جس طرح ہوتا صاف ہونا شروع ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ سے کہیں اللہ میں تو اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ میں نیکی کر سکوں، اور نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں برائی سے بچ سکوں، اللہ تو مجھے طاقت دے، تو ہی ہے مجھے طاقت دینے کا والا۔ میں نیکی بھی کروں گا تو تیری دی ہوئی طاقت سے کروں گا، تیری دی ہوئی توفیق سے کروں گا، اور اگر گناہ سے بچوں گا تو تیری دی ہوئی طاقت سے بچوں گا، تیری دی ہوئی توفیق سے بچوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ اور بھی آپ جو تسمیہ کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں، آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں، آپ اپنا زبان تر رکھیں اللہ کے ذکر سے۔ اب اگلی بات دیکھیے گا، جب آپ یہ کام شروع کریں گے نا، تو آپ کے اندر جب پاکی، صفائی اور آپ کی روحانیت میں جب سکون آنا شروع ہوگا نا، پھر آپ کا دل کرے گا آپ اللہ سے معافی مانگیں، پھر آپ راتوں کو اٹھنا شروع کریں، پھر آپ آنسوں کو بہائیں، تنہائیوں کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ میں گناہ کار، میں خطا کار، میں دنیا دار، میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے بڑی نافرمانیاں کی، میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی، اللہ میں نے تجھے بڑا ناراض کیا، اللہ میں نے تیری قدر ہی نہیں کی، اللہ آپ جان ماز کو بچائیں، آنسوں کو بہائیں، توبہ کریں ان سے، اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ عمل نہیں کروں گا، میں اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ پھر دیکھیں وہ آپ کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا، بلکہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، آپ کو پچھلے گناہوں کا تانا بھی نہیں دے گا۔ وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ایک آنسو کے قطرے کے انتظار میں ہے، وہ آپ کے ایک آنسو کے قطرے کے انتظار میں ہے، آپ بہائیں تو صحیح۔ وہ جہنم کی آگ بجھا دے گا جس کو دریا بھی نہیں بجھا سکتے، جس کو سمندر بھی مل کے نہیں بجھا سکتے، وہ آپ کے ایک آنسو کے قطرے سے آپ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ وہ بڑی محبت کرتا ہے آپ سے، وہ آپ کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ پھر جب آپ رات کو توبہ کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا، پھر آپ کے سکون آئے گا، پھر آپ کا جسم ہلکا ہوگا، پھر آپ تہجد کے خواہش کریں گے، پھر آپ مسجد میں جانا شروع کر دیں گے جب، پھر آپ کا تہجد کی خواہش آئے گی، پھر نفل پڑھنے کی خواہش آئے گی، صدقہ خیرات کرنے کی خواہش آئے گی، پھر آپ کہیں گے میں نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، آپ کے دل میں خیال آئے گا میں جھوٹ بھی چھوڑ دوں۔ پھر جب تنہائیوں میں جو آپ گناہ کرتے ہیں، پھر آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرا اللہ مجھے اتنا سکون دے رہا ہے، اس نے میرے مسجد جانے کی توفیق دے دی ہے،
پھر آپ کا دل کرے گا آپ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. جو آپ گناہ کر رہے ہوں گے, آپ فلمیں, ڈرامے یا گندی موویز جو دیکھتے ہیں نا تنہائیوں میں, پھر آپ کا دل کرے گا میں وہ نہ دیکھوں. کیونکہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے, اللہ کے آگے آنسو بہائیں گے, پھر آپ کو شرم آئے گی وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے. پھر آپ کو شرم آئے گی. آپ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہوگی, آپ گھر بیٹھے ہوں گے, آپ کو گھر بیٹھے ہوئے شرم آ رہی ہوگی. جب آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے. اب آپ دیکھیں, جب آپ اپنی اس زندگی کو اس طرف لائیں گے نا, تو پھر آپ کو یہ سوال ہی نہیں کرنا پڑے گا کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے. آپ خود انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے, گناہ آپ سے دور ہو جائیں گے. لیکن شیطان ہے, وہ تو خون کی طرح جسم میں بھاگتا ہے, لیکن آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. آپ کو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی. آپ کو اپنے زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہوگا. پھر جب آپ نمازیں شروع کر دیں گے, جب آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے, اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ جب تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے, جب آپ کی تنہائیاں پاک ہو جائیں گی, جب آپ کی تنہائیاں صاف ہو جائیں گی, جب آپ تنہائیوں میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے, جب آپ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں گے, جب آپ کی زندگی سے جھوٹ ختم ہو جائے گا, جب آپ کی زندگی سے سود ختم ہو جائے گا, جب آپ کی زندگی سے لوگوں کا حق مارنا ختم ہو جائے گا, جب آپ کی زبان سے گالی گلوچ ختم ہو جائے گی, جب آپ کی زبان پاک اور صاف لفظ بولنا شروع کر دے گی, جب آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے, جب آپ لوگوں کا حصہ مارنا بند کر دیں گے, لوگوں کا حق مارنا بند کر دیں گے, جب آپ غلط کام کرنا چھوڑ دیں گے, غلط موویز کو دیکھنا چھوڑ دیں گے, غلط مواد کو دیکھنا چھوڑ دیں گے, غلط میسجنگ کرنا چھوڑ دیں گے, بہودہ گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے, تو آپ دیکھیے گا پھر اللہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی. آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں پھر کیسے برسیں گی. پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا. پھر آپ گناہوں والی جگہ کو جب چھوڑیں گے, آپ اتر جانا ہی چھوڑ دیں گے. پھر آپ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے. آپ کا دل کرے گا میں مسجد میں زیادہ ٹائم دوں, میں مسجد میں بیٹھ کے علماء کرام کے ساتھ مسائل کو سنوں, میں درس سنوں. پھر آپ یوٹیوب میں گندا مواد دیکھنے کی بجائے یوٹیوب میں آپ درس قرآن ڈھونڈیں گے. آپ پھر مسجد میں جب بیٹھنا شروع کریں گے, آپ کا دل کرے گا میں وہاں پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کروں, میں نفل پڑھوں, میں دعائیں مانگوں. پھر آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر لوگوں کو مسجد میں لانے کی طرف آپ ان کو دعوت دیں گے. ان کو کہیں گے یار دیکھو میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میری زندگی بدل گئی, میں نے مسجد میں جانا شروع کیا, میری رحمتیں برس گئیں, میرے رزق میں اضافہ ہو گیا, میرے سکون مل گیا, مجھے سکینت مل گئی, میرے گھر میں خوشیاں آ گئیں. پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے. آپ کر کے تو دیکھیں, آپ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھیں, آپ اللہ کو پکار کے تو دیکھیں, آپ آنسوں کو بہا کے تو دیکھیں, آپ سجدوں کو کر کے تو دیکھیں, آپ رکوع کو کر کے تو دیکھیں, آپ آنسوں کو بہا کے تو دیکھیں, آپ تنہائیوں کو پاک کر کے تو دیکھیں. وہ دیکھیں آپ کے ساتھ کتنا 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 پیار کرتا ہے. وہ آپ کے لیے خود دنیا کے آسمان پر ہر رات کو آتا ہے. اے مجھے ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے اولاد مانگنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, وہ خود پوچھنے آتا ہے. کوئی کسی کو چاہیے, ہمیں مانگنا ہی نہیں آیا, ہمیں وقت نکالنا ہی نہیں آیا. ہم اپنے اپنے کاروبار میں, اپنے اپنی عیاشیوں میں, اپنے اپنے سارے معاملات میں, موبائلوں میں ہم مصروف ہیں, یا نیند لے رہے ہیں, یا پتہ نہیں کیا ڈانس پارٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح گناہوں سے بچا جائے گا. جب آپ قدم بڑھائیں گے تب اللہ آپ کو توفیق دے گا. اب قدم بڑھائیں تو صحیح, اب مسجد جانا شروع کریں تو صحیح. اللہ اکبر. تو میرے بھائی میرا یہی پیغام ہے, گناہوں سے بچنا ہے تو آپ سوچیں. انشاءاللہ آپ شروع کریں نمازیں مسجد میں, اپنے آپ کو پاک صاف کریں, شروع یہاں سے کریں, مسجدوں میں جانا شروع کریں, اپنے آپ کو پاک صاف کریں, اپنے بستر صاف کریں, اپنے کپڑے صاف کریں, اپنی زبان صاف کریں, اپنی آنکھ صاف کریں, اپنے آنکھ کا دیکھنا, آپ کا کانوں کو سننا صاف کریں, اپنی زبان کا بولنا, زبان کو پاک صاف کریں, اپنے قدموں کو ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جو نیک لوگوں کی طرف جائے, جو نیک جگہوں پہ جائے, جو اچھی جگہوں پہ جائے. آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی. جب آپ غلط جگہوں پہ بیٹھیں گے, غلط محفلوں میں بیٹھیں گے, جب موسیقی کو سنیں گے, گندے مواد کو دیکھیں گے, گندی موویز کو دیکھیں گے, گندے ڈراموں کو دیکھیں گے, بہودہ گفتگو کریں گے, گالی سے بات شروع, گالی پہ ختم, گالی سے بات, درمیان میں بھی گالی, شروع میں بھی گالی, ہر معاملات میں گالی. جب آپ دیں گے, لڑائی جھگڑے کریں گے, جب ایسے معاملات کریں گے, سود کھائیں گے, جھوٹ کھائیں گے, حرام بولیں گے, تو
تو میرے بھائی پھر کیسے برکتیں آ سکتی ہیں؟ پھر کیسے آپ گناہوں سے بچیں گے؟ جب یہ چیزیں چھوڑیں گے تو پھر دیکھنا آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔